شکریہ. پاسپورٹ اور بعد میں ویزا وغیرہ امیگریشن کے کنٹرول کے لیے انگریزوں نے رائج کیا ہے اور ساری دنیا میں یہ رائج ہو گیا ہے. کیا اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے؟ ہر ملک کو اپنے حقوق ہیں اور اپنے حقوق سے بے وطن کرنے کا قرآن کریم میں بار بار ذکر ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بنیادی وطنی حقوق سے محروم کر دینا. انبیاء کے مخالف بار بار یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری حدود سے باہر نکل جاؤ. اس لیے حدود اور اس پر حقوق کا تصور تو قرآن کریم نے ابتدائے افریدت سے جب سے انسان بنا ہے اس وقت کے حوالے سے دیا ہوا ہے. حضرت آدم کے بیٹے کو دیش نکالا ملا ہے اور وہ دوسرے ملکوں میں جا کے بھٹکتا رہا ہے اس جرم کی بنا پر جو اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام نبیوں کے مخالفین یہی دھمکیاں دیتے ہیں کہ یا ہماری ملت میں لوٹ آؤ یا ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے. تو وطن میں رہنے کا ایک حق ہے، اسی کا نام پاسپورٹ ہے اصل میں، یا سیوک رائٹس ہیں. لیکن اس طرح ایک لکھے ہوئے پرچے کے طور پر یا چھوٹے سے کتابچے کے طور پر پاسپورٹ کا رواج نہیں تھا. یہ انگریزوں نے بھی اس کو غیر اسلامی کہنا یا غیر انسانی کہنا بالکل غلط بات ہے. انہوں نے وہی پرانی حکمت کی باتوں کو کچھ زیادہ سائنٹیفک انداز میں تحریری شکل میں پیش کر دیے. اس میں تو کوئی ان کا گناہ نہیں ہے. مطلب تھا کہ ویزا جو ہے جو ملکوں میں ویزا تو اس کے ساتھ تبھی تعلق ہے جو میں نے مضمون بیان کیا ہے. جو اپنے ملک سے جابر اور طاقتور لوگ نکال سکتے ہیں تو آنے سے بھی روک سکتے ہیں. اسی لیے حضرت لوط کے حوالے سے ان کی قوم نے کہا ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ غیر اب یہاں نہ آئیں. غیر قوم والے غیر ملکی لوگ نہ آئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں، تو گناہ گار ہے اس کا، تو نے کیوں ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے. تو نہ آنے کے حقوق بھی قرآن کریم میں مذکور ہیں، رہنے کے حقوق بھی مذکور ہیں. اور کیا ہوتا ہے پاسپورٹ اور ویزا؟ ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان ہے